السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ محترم بھائیو، آج میں جو کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ذکر الہی۔ ماہ رمضان کے برکات کو سمیٹتے ہوئے ہمیں اور آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ ذکر اللہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اور یہی اللہ رب العالمین کے ذکر کی وجہ سے ہم اور آپ تمام لوگوں کے دل مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، تو اللہ رب العالمین کے ذکر سے ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی ہم اور آپ کے دل کو مطمئن اور سکون پہنچتا ہے۔ یہ ذکر اللہ بہت بڑا عمل ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک مرتبہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب سے بڑا بلکہ سونا چاندی صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بڑا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کا ذکر، یہ ہم اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی ہم روزے سے رہتے ہیں تو تسبیح و تحلیل کچھ بھی ہو، دعا ہو، چھوٹی سی دعا کیوں نہ ہو، اسے بھی کرتے رہیے۔ جیسے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہر شخص جانتے ہیں اس کی بہت بڑی فضیلت۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دن میں 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے۔ چھوٹا کلمہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہم اور آپ کو بڑے آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگا، جس سے یاد نہیں ہے وہ یاد کر سکتے ہیں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ذکر اللہ، جو ذکر الہی نہیں کرتا اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، کہ اس شخص کی مثال جو شخص اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ، اور وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے۔
مثل الحی والمیت، اس کی مثال ایک مردہ اور زندہ شخص کے برابر کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اس حدیث میں کہا گیا جو شخص ذکر کرتا ہے، جو شخص اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اسے اس حدیث کے مطابق زندہ کہا گیا ہے۔ والذی لا یذکر ربہ، اور جو شخص اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے اسے کیا کہا گیا؟ میت، اسے مردہ کہا گیا ہے۔ اور ذکر الہی نہ کرنے کی وعیدیں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو شخص میرے ذکر سے جو شخص منہ موڑتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس شخص کے لیے اس کی معیشت، اس کی روزی روٹی کم کر دی جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اس شخص کو ہم بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ وعید ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل رہتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے، اور وہ شخص بروز قیامت اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم بروز قیامت اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ تعالیٰ کہے گا اگر تم دیکھنے والا تھا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی، فَنَسِيتَهَا، تم نے اسے بھلا دیا، دھیان نہیں دیا، اس سے غافل رہا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طریقے سے آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ یہ بروز قیامت کی بات ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہم اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کتنا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اور ابھی تو ہم اور آپ روزے سے رہتے ہیں، جتنا زیادہ کریں گے اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنا زیادہ فائدہ ہے ہم اور آپ کے لیے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔